السلام علیکم دوستوں، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جناب عابد منظور باروی صاحب۔ آپ سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک معتبر نام ہیں۔ ان کی سیاسی اور سماجی حوالے سے جد و جہد کی ایک طویل داستان ہے۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو اور یوٹیوب چینل اسٹار پوائنٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سر پہلا سوال ہے کہ آپ نے سماجی حوالے سے چوک سرور شہید اور تھال کے علاقے میں ہمیشہ ایک متحرک کردار ادا کیا ہے۔ سماجی میدان کے بعد سیاسی میدان کی طرف آپ کیسے آئے اور سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی ملا صلاۃ دائمۃ بدوام البلا۔ سب سے پہلے تو سب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آواز پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ تمام دوست بھی فون کو لے کر آپ چلتے ہیں آواز تھل، اس کو اگلی اس کی شکل ہے۔ الحمد للہ آپ کے جتنے دوست ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو محرومی اور پسماندگیوں والا یہ تھل کا علاقہ ہے، اس میں آپ جیسے نوجوان ہونے چاہیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں جس سے لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے، جس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں سوشل لائف گزارتے پھر میں نے پولیٹیکل لائف کیسے شروع کی، تو الحمدللہ جب میں کالج یونیورسٹی میں تھا اسپورٹس مین بھی میں رہا، میں نے بہت سارے شہر ہاکی کی وجہ سے دیکھے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہاکی میں نیشنل لیول تک میں کھیلا ہوں، تو اس کے علاوہ اسپورٹنگ بھی میں نے کیرن اسپورٹنگ کی ہوئی ہے، تو ایک الحمدللہ کانفیڈینس میرے اندر تھا۔ پھر جب آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جب میں نے کالج لائف چھوڑی تو سوشل لائف کا مجھے شوق تھا۔ الحمدللہ چوک سر رشید میرا آبائی قصبہ ہے، یہیں میں پیدا ہوں۔ یہاں پر بہت سارے حوالے تھے میرے، اسپورٹس کے حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، سوشل حوالے سے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے، جو مطلب میں نے جو محسوس کیا وہ یہاں پر لوگ پسے ہوئے ہیں، پسماندہ لوگ، محرومی اور پسماندگی اور دبے ہوئے لوگ، ڈرنے والے لوگ اور دبنے والے لوگ، یا چند سردار چودھری ملک خان یہ سسٹم۔ اور یہ اگر میں اسپیشلی بات کروں تو جتنے یہاں پر بیوروکریسی جیسے پولیس اسٹیشن دیکھ لیں، آپ واردہ دیکھ لیں، جتنے ادارے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے یا وفاقی حکومت کے، تو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ملک سے اپنے پاس اس وقت ملک نام اس وقت ہوتے تھے، تو 93 میں پیپلز یوتھ کا صدر رہا ہوں، اس وقت بڑا میں نے ایکٹیو کردار ادا کیا۔ تو غلام اس وقت گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، اس وقت 93 میں انہوں نے 5 سیٹس ون کی تھی، 1 MLA اور 4 MP۔ تو وفاقی وزیر پانی بجلی بنے، پھر میں اسلام آباد جاتا رہا، وہاں میں دیکھتا رہا کہ وہاں لوگوں کو کتنی سہولیات میسر ہے، اور ہمارے تھل میں تو لوگوں کو صاف پانی پینے کا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے، اور لوگوں کو بات کرنے کے لیے اپنے تھانے اگر جانے کو کسی چودھری ملک خان سردار کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات دیکھ کے میرے اندر ایک مزاحمت، الحمدللہ مزاحمت تو میرے اندر شروع سے تھی، تو میں یہ اس باتوں کو لائک نہیں کرتا تھا۔ پھر جب ادھر جب بھی کوئی بڑی بیوروکریسی میں جیسے ڈی سی ہو گیا، ڈی پی ہو گیا، ایس پی ہو گیا، کھلی کچہری میں نکالتا تھا، تو ادھر الحمدللہ میں اپنے جذبات کا اظہار بڑے کھل کے کرتا تھا۔ تو پھر مجھے شوق پیدا ہوا کیونکہ الحمدللہ بلڈ ڈونر سوسائٹی مختصر آپ کو بتاؤں کہ خون کا دیا الحمدللہ میں خود بھی دیتا رہا۔ پھر ہمارے دوست تھے، پھر ہم نے ایک گریجویٹس ایسوسیشن بنائی، اس کا میں الحمدللہ جنرل سیکرٹری تھا، اس میں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے کرم کے تو میری یہ سوچ تھی، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ چوک سر رشید پاکستان کا میں کہتا ہوں بہت شہر ہے۔ پہلے تو میں چوک سر رشید کے بارے میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ جغرافی لحاظ سے میں نے جو گریجویشن کیا وہ بھی میں نے جغرافی میں کی ہے۔ آگے میں نے MSc جغرافی کرنی تھی مگر نہیں کر سکا، پھر میں لا LLB کرنے لگا، اس کو بھی میں نے بعد میں چھوڑ دی، مجھے پسند نہیں کیا میں نے لا کے پروفیشن کو۔ تو چوک سر رشید پورے پاکستان میں تقریباً سینٹر بنتا ہے، اور چوک سر رشید واحد علاقہ ہے جہاں پر ہر علاقے سے لوگ یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں۔ میرے ابو 1964 میں امرتسر سے مائگریٹ ہو کے سمندری ہے فیصل آباد، یہاں سے 1964 میں میرے والد صاحب ادھر چوک سر رشید میں آئے۔ تو ادھر الحمدللہ راجپوت دیکھ لیں، عوام دیکھ لیں، ارائن دیکھ لیں، پٹھان دیکھ لیں، بلوچ دیکھ لیں، یعنی کہ آپ کو ہر کاسٹ کا، ہر قوم کا بندہ ملے گا اور ہر علاقے کا بندہ ملے گا۔ تو ادھر پھر میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نوجوانوں میں کچھ تعصب تھا، کوئی کہتا ہے میں ارائن ہوں، کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سرائکی ہوں۔ تو الحمدللہ مسلمان تو میری یہ سوچ تھی، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑا ایکٹیو تھا، الحمدللہ میری یہ سوچ تھی کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم سب کو محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ محبت ہے، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا۔ تو اصل اسی بات کو لے کر الحمدللہ آگے چلتے رہے، پھر خون کا عطیہ دینے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا۔ ہمارے جو ینگ انرجیٹک دوست ہیں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ان تمام دوستوں کے مجھے نام یاد ہیں، ان کے چہرے یاد ہیں، ان کی محبت یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، سلامت رکھے۔ اصل ہم نے تقریباً 1500 خون کی بوتلیں ڈونیٹ کی الحمدللہ۔ اور ہمارے اس گریجویٹ ایسوسیشن سرورشید بلڈ ڈونر سوسائٹی اس کا نام تھا الحمدللہ۔ ہر قوم کے لڑکے اس میں تھے۔ پٹھانوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ ٹیکہ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ہم نے پریکٹیکل جو کام کیا تو پٹھان کاسٹ کے بہت سارے لوگ، پٹھان قوم کے بہت سارے لوگ الحمدللہ وہ ہمارے لیے خون کا عطیہ دیتے رہے۔ کیونکہ آصف بھائی جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ پریکٹیکل کام کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے مخلصانہ طریقے سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے، پھر آپ کے کام کو کامیابی ملتی ہے۔ دوسری جو اہم وجہ تھی جو جس کے بارے میں آج بھی میرے دل کے اندر درد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے۔ جب آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوئے تو آپ کو شعور نہیں ہے، جب آپ کو شعور نہیں ہے تو پھر آپ دبتے رہیں گے، آپ ایس ایچ او کے سامنے سر جھکائیں گے، آپ ایس ڈی او واپڈا کے سامنے سر جھکائیں گے، آپ چیئرمین کونسل رینک پی ایم این ان کو پتہ نہیں کیا کوئی بھلا چیز سمجھیں گے۔ تو میرے آئیڈیالوجی اندر یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں یہ سب دے آر آل پبلک سروینٹس، یہ تمام عوام کے لوگ ہیں، ہم مظلوم ہیں، یہ خاتم ہے۔ لیکن شونی قسمت کہہ رہے ہیں تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو ابھرنے نہیں دیا گیا، ہمارے لوگوں کو اس طرف جانے نہیں دیا گیا۔ وہ کونسل کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں، چیئرمین کو، ایم پی ایم این اے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایس ایچ او کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایس ڈی او باؤڈا کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایکسائز کا کوئی افسر ہو، نادرا میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، ہیلتھ میں چلے جائیں، لوگ اپنے جائز کام کروانے کے لیے منتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، دے آر پبلک سروینٹس اور ان کو عوام کی نوکری کرنی چاہیے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا جائز کام، بالکل اس میں کوئی دور نہیں، باقی دونوں میں کتابیں پرووائڈ کروں گا، ان کو مفت وشے کا بندوبست کر کے دوں گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں آصف بھائی، اور آپ کو پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کریم کا جو حکم ہے، کیونکہ قرآن مجید الحمدللہ قیامت کی صبح تک ہمارے لیے مشعل رہنمائی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو جب تک ہم پڑھے لکھیں گے نہیں، ہماری نسلیں جو ہے اگر یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گی، علم حاصل نہیں کریں گی تو یہ ایسے دب کے رہ جائیں گے۔ اور ہمارے علاقے میں جنوبی پنجاب کو دیکھیں، پورے پاکستان کا محروم ترین علاقہ ہے، اور اگر جنوبی پنجاب کی بات کریں تو چوک سے ہمارا جو علاقہ ہے یہ جنوبی پنجاب کا بھی پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ لوگ منتیں کرتے ہیں ایم پی ایز، ایم این ایز کی، چیئرمین کی کہ ہماری گلی میں سولر لگا دو، ہمیں بجلی دے دو، ہمیں اسکول دے دو۔ یہ ہر پاکستانی کا بیسک ہیومن رائٹس کی بات ہے۔ بیسک ہیومن رائٹس میں یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنے ہر شہری کو تعلیم ہے، صحت ہے، ان سہولیات ملنی چاہیے۔ ان کے جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے، جس طرح آپ سولر کہہ رہے ہیں، بجلی کہہ رہے ہیں، اسکول کہہ رہے ہیں، گیس کہہ رہے ہیں، یہ ہر شہری کو ملنی چاہیے۔ یہ لوگ ملتے کرتے نظر آتے، مجھے پھر تھوڑا میں ہائپر ہوتا ہوں اس بات پہ۔ تو میری سوچ ہے الحمدللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اور کسی سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آواز کو، اپنی طاقت اور آواز کو فرنٹ پہ لائیں اور اپنا کام کریں۔ انشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، الحمدللہ میں بھی آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ نوجوانوں کے لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھیں، دیکھیں اسپورٹس کے ٹائم اسپورٹس، پڑھائی کے وقت پڑھائی، اپنے والدین کی فرمان برداری کریں، اپنے اساتذہ کی فرمان برداری کریں، اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آگے ہیں۔ ہمارے علاقے میں اصل بہت ٹیلنٹ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ مثلا آپ پریکٹیکل بندے، آپ کے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے آپ کی بات چیت جاری رہتی ہے۔ ہمارے علاقے میں نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، بچوں میں، بچیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، تو اس کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست بھی الحمدللہ میرے دوست کہتے تھے کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے، تو کچھ دوست کافی دیر سے مجھے کہہ رہے تھے، الحمدللہ پھر میں سیاست میں آیا 2015 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جیتا۔ اس کے بعد میں نے ایم پی کا ٹیسٹ کیا، اس کے بعد ہمارے علاقائی سوچ اس طرح کی بنی کہ رنور یونیورسٹی بھائی میرے مخالف تھے اس وقت 2015 میں، اللہ تعالیٰ نے کو بڑی عزت دی، وہ چوک سرشید کی 13 سیٹ تھی جنرل کونسل کی، وہ 12 وہ ان کا گروپ جیتا، اللہ تعالیٰ نے کو عزت دی، ایک میں ان کے مخالف جیتا تھا۔ پھر ہم میونسپل کمیٹی میں بیٹھتے تھے، اور اس بھائی کو میں نے دیکھا، بچپن کا میرا دوست بھی تھا، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری تھی، یعنی کہ میں ان کو جانتا تھا کہ کیا نیچر۔ یہ سوال میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ 2016 کے بلدیاتی الیکشن میں آپ رانا اورنگزیب اشرف کے جو مخالف پینل تھا اس میں آپ وحید امیدوار تھے جو کامیاب ہوئے، اور آپ میونسپل کمیٹی چوک سرور شہید میں اپوزیشن کے وحید ممبر تھے۔ اس دوران حافظ رانا اورنگزیب اشرف کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کیا چوک سرور شہید کے ترقیاتی منصوبوں میں وہ آپ سے مشاورت کرتے تھے؟ جی آصف بھی بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے۔ یہ 12 ان کے جنرل کونسلر تھے جی، 6 ان کو مخصوص نشستیں ملی تھی، 18 ان کے ٹوٹل کونسلر تھے۔
19 کا وہ ایوان تھا الحمدللہ میں اکیلا ہوتا تھا مگر اورنگزیب بھائی کیونکہ میری دوستی بھی تھی ویسے بھی اورنگزیب بھائی الحمدللہ خوش اخلاق اور خوش مزاج بندے ہیں تو الحمدللہ مجھے عزت احترام دیتے تھے پھر بہت ساری کمیٹی کو انہوں نے مجھے ممبر بھی بنایا جس میں آڈٹ کے لیے انہوں نے آفر کی تھی آپ بھی آپ آڈٹ کمیٹی کے ممبر بنے اگر ہماری کوئی کرپشن ہوتا اس کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ الحمدللہ میں دبنے والا تو تھا نہیں بے شک وہ 18 ہو یا 1800 جو میں نے حق بات کرنی تھی وہ میں نے کرنی تھی باقی جنید بھائی تھے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھے تھے جتنے ان کے کونسلر تھے وہ مجھے عزت احترام دیتے تھے اور میری بھی یہی کوشش تھی کہ ہم سب مل کر اپنے علاقے کے لیے کچھ اچھا کر سکیں اور بھائی کو میں نے اچھا پایا کہ ان میں کرپشن نہیں تھی وہ کچھ دیکھیں بشری کمزوری ہوتی ہے بندے کے اندر لیکن الحمدللہ اورنگزیب بھائی جنید بھائی تھے کوئی ان میں کرپشن نہیں تھی اپنی جیب سے خرچ کر کے انہوں نے الحمدللہ فنڈ لے گئے میرے سامنے کی بات ہے اس کے بعد جب 2018 میں ایم پی کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تحریک لبیک سے اور اورنگزیب بھائی نے شریف قریشی کے ساتھ چینل بنایا سر تحریک لبیک سے یاد آیا کہ آپ کچھ عرصہ تحریک لبیک میں رہے آپ نے تحریک لبیک کی ٹکٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا کیا اب بھی تحریک لبیک سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ جی اس میں اصل اس طرح کے میں اپنا جماعت اہل سنت کو سے بلانگ کرتا ہوں شروع سے نا تو 2018 میں جب کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں جیتا تو اس کے بعد علماء کرام کی نظر میری طرف سے انہوں نے 2-4 میٹنگز کی انہوں نے کہا بیٹا ہم آپ کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں پہلے ہماری کوشش تھی کہ پیر جعفر مظفر صاحب کو الیکشن لڑوانا ان کا پھر نولاڈیا صاحب کے ساتھ پینل بن گیا تو پھر وہ آپشن میرے اوپر سارا بوجھ انہوں نے کہا کہ آپ نے لڑنا ہے میں اور مجھے پتا تھا کہ میں نے الیکشن جیتنا نہیں ہے لیکن الحمدللہ کیونکہ اس وقت ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو الحمدللہ ہر مسلمان کی طرح میں بھی بڑا ادنا سا گنہگار سا مسلمان ہوں لیکن جب ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہماری ہر چیز حاضر ہے وہ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تحریک لبیک الحمدللہ خادم عزیز صاحب میں بہت طاقتور آواز تھی اور جو ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس بیک گراؤنڈ میں اگر میں بات کروں تو پاکستان الحمدللہ 2000 ملک ہے پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن جو مرزئی ہے جو قادیانی ہے وہ بہت ایکٹیو ہے زندگی کے ہر شعبے وہ ایکٹیو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ان کی پلیز نظریں ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں جتنے بھی گنہگار ہیں جتنے بھی خطا کار ہیں لیکن ختم نبوت اور ناموس کے ساتھ وہ مشن جاری رہے گا باقی الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ اورنگزیب بھائی کے ساتھ پھر 2018 میں جو الیکشن تھا اس کے بعد ہمارا الحمدللہ گروپ ایک ہی بنا ہماری یہی سوچ تھی وہی آپ کو بات بتانا چاہتا تھا کہ اورنگزیب بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے پھر ہمارے سارے جو مشترکہ دوست تھے اس میں سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب اور بھی بہت ساری سے مذہبی شخصیات تھیں انہوں نے ہمیں جو ایک بات کی طرف ڈیولپ کیا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ماضی 30-40 سال ہمارے اوپر کون مسلط رہے ہیں سیاسی طور پر پولیٹیکلی انہوں نے پولیٹیکلی ہمارے جو بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے انہوں نے چند لوگوں کو نوازا ایک سردار کو پکڑ لیا ایک چودھری کو پکڑ لیا خان کو ایک ملک کو ان کو راضی کیا عوام کا کوئی کام نہیں کیا اصل آپ ہی سمجھتے ماشاء اللہ ویل نون پرسن ہے آپ تو دیکھتے ہیں ہماری مہربانی پھر الحمدللہ ہمارا گروپ ایک بنا اورنگزیب بھائی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں شریف علی قریشی صاحب کو لیکن پارٹیز کو چھوڑ دیں میں پارٹیز کو لائک نہیں کرتا کوئی سیاسی پارٹی میں ہر پارٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں کیونکہ ہمارے تھل کا علاقہ ہے تھل میں جن لوگوں نے اچھے کام کیے میں ان کو پروموٹ کرتا ہوں میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں وہ مسلم لیگ نون سے ہوں وہ تحریک انصاف سے ہوں وہ جمعیت پاکستان سے ہوں وہ تحریک لبیک سے ہوں جس مرضی سیاسی پارٹی سے ہوں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کی محرومی کو دور کرنے کے لیے کس بندے نے کیا کردار ادا کیا میں اس کو زندہ باد کروں گا باقی اورنگزیب بھائی شریف قریشی کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 64 جی ہمارا 30-40 سال پرانا مطالبہ تھا آپ کو یہ بتاتا چلوں میں نے سرور شہید تحصیل بناؤں فورم بھی بنا تھا اس کو میں آرگنائزر رہا ہوں الحمدللہ میں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی حضرت شہباز سے بھی ملاقات کی میں نے اس آواز کو ریز کیا تھا کیونکہ چوک سرور شہید کو تحصیل بنانے کے فورم میں سید انصر زیدی صاحب آپ کے تعلیم فورم میں حصہ ہے انہوں نے بھی الحمدللہ ایک ایکٹیو عبدالمجید خان چانگے صاحب تھے ماسٹر عبدالعزیز صاحب تھے سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب کے علم اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے جو چاہتے تھے کہ چوک سرور سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب کے علم اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے جو چاہتے تھے کہ چوک سرور تحصیل بنے گی کوئی تحصیل کے ساتھ بہت ساری سہولیات جڑی ہوئی ہیں سبھی آپ دیکھتے ہیں اب چوک سرور تحصیل بن گیا ہے عدالتیں ادھر ہیں اے سی صاحب ادھر بیٹھتے ہیں ڈی ایس پی صاحب ادھر بیٹھتے ہیں نادرا دیکھ لیں ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 دیکھ لیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب بھائی اور شبیر بھائی کیونکہ شبیر بھائی ہے والد صاحب نے مسلم لیگ قریشی اللہ تعالیٰ کے رحمت کرے وہ دلوئی صرف انسان تھے انہوں نے محبت کی انہوں نے عام بندے کی آواز بنے انہوں نے ہمارے علاقے کی محرومی کو دور کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا تو ہر چیز کو چھوڑ کر میں کہتا ہوں جو جس بندے نے ہمارے علاقے کی عوام کے لیے اور عام بندے کو سہولت دینے کے لیے کام کیا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد اورنگزیب بھائی میں اکٹھے ہیں چل رہے ہیں ہمارا گروپ ہے ہمارا ایک ہی بات میں اتفاق ہے کہ نو کرپشن زیرو کرپشن کوئی بندہ اگر اورنگزیب پر رانا اورنگزیب بھائی ہیں میرے ان کی پولیٹیکل لائف میں ان کے اوپر ثابت کر دیں کہ رانا اورنگزیب صاحب نے یہ ایز اے چیئرمین ایز اے ایم پی کرپشن کی ہے میں دوسرے دن چھوڑ جاؤں گا بلکہ اسی لمحے چھوڑ جاؤں گا
میرے اوپر اگر کوئی بات کرے کہ عابد منظور بالی نے یہ کرپشن کی ہے یا کوئی پیسے لیے یا کوئی قبضہ کرا ہے، کوئی ایک زیرو کوئی 1% کی کوئی بات کرے تو ہمارا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے سر جھکاتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ایسا بھائی، کسی سے نہیں ڈرتے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علاقے کی ان کے جو محرومی عثمانی ان کو دور کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت کر سکیں، وہ ہمارا مشن ہے، آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اور ان بھائی ہمیں اکٹھے ان چلتا ہوں۔ سر آپ حافظ رانا اورنگزیب اشرف گروپ کی طرف سے آئندہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوں ان کے گروپ کی طرف سے آپ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے، چوک سرور شہر کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ جی یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، چوک سرور شہر کو الحمدللہ کافی سارا ڈیولپ کیا ہم نے اورنگزیب بھائی اور میں نے، جب ہمارا گروپ ایک ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں چوک سرور شہر میں الحمدللہ ٹرف ہے، جال بھی چھایا الحمدللہ ہم نے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں سر میں آئندہ کا پلان جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، بس شارٹ کٹ میں اس کو ٹچ کر کے آگے چلا جاؤں کیونکہ آپ کا ویژن تھوڑا کلیئر ہو جائے گا نا۔ چوک سرور شہر میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہمارا سیوریج کا ایشو ہے۔ سیوریج کے بارے میں جو ہماری یہ کمپین تھی 2014 میں ایم پی کا الیکشن، اورنگزیب بھائی نے یہ کہا کہ گریٹر پلان دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں جو بھی آئے گا پہلی پرائرٹی ہماری سیوریج کو۔ اس کے علاوہ چوک سرور شہر میں بہت ساری آبادی، آپ کو پتا ہے کہ چوک سرور شہر اس کے مضافات میں بہت سارے چکوک ہیں، بہت سارے لوگ چوک سرور شہر میں آ کر رہائش کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کی تعلیم ہے، صحت ہے، ان معاملوں کو وہ ہمارے اندر پرائرٹیز ہوں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس، بیسک نیسیسٹیز آف اس میں کیا ہے، صاف پانی پینے کو ہوگا، سولر ہوگا یا ٹرف ٹائر ہوگی، گیس ہوگی، بجلی ہوگی اور سیوریج ہوگی، یہ مین چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں ساری باتیں، اور الحمدللہ چوک سرور شہر میں اب بھی میں رہتے ہوں، اب میں نہ کونسلر ہوں نہ کچھ ہوں، لیکن الحمدللہ جو چیف آفیسر ہیں، جو میونسپل کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ میرے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں یہ ملارن پوری میں پچھلے دنوں میں سیوریج کے مسائل میں حافظ آباد میں لوگ مجھے کال کرتے ہیں، الحمدللہ میں پہنچ جاتا ہوں، اور ہماری ایکٹیویٹیز اے سی سے بات کرنی ہو، ڈی سی سے بات کرنی ہو، میونسپل کمیٹی چیف سے بات کرنی ہو، ہم لوگ رہتے ہیں اور کام لوگوں کو کریں ہیں۔ اچھا سر، گزشتہ کچھ دنوں میں بلکہ یہ جو پچھلا پورا مہینہ گزرا ہے، میرے خیال میں اس میں آپ نے تقریباً بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے، خاص کر آپ نے بہت سے ممالک میں جا کر زیارت مقدسہ کے جو مقامات ہیں وہاں آپ گئے ہیں، آپ نے وہاں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی بات کی ہے۔ اچھا، یہاں کے نظام اور وہاں کے نظام میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ جی ایسا بھائی میں پہلے ایران عراق گیا ہوں جی، لاہور سے میری فلائٹ تھی مشہد کی، ایران میں نے جو بہت اچھی چیز دیکھی ہے وہاں صفائی ستھرائی اتنی آئیڈیل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایران میں مشہد میں رہا ہوں، مشہد کے ارد گرد رہا ہوں، پھر تہران گیا ہوں، نیشا پور گیا ہوں، بہت سارے شہر میں، پھر قم میں گیا ہوں، ادھر آپ ایک تو صفائی بہت اچھی دیکھیں گے، دوسرا آپ کسی کو وردی میں نہیں ملتے ہیں، میں نے ادھر نا کوئی ایران میں کوئی وردی میں کوئی پولیس ہے کوئی چیک پوسٹ نہیں دیکھی میں نے جتنا سفر کیا، اس لیے میں حیران تھا کہ ادھر لا اینڈ آرڈر اتنا زبردست ہے، کوئی چوری کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات لڑائی جھگڑا میں نے ادھر نہیں دیکھا، صفائی بہت اچھی تھی اور الحمدللہ ایران بہت اچھا ملک ہے۔ ایز اے نیشن اگر میں بات کروں تو ہم آج تک قوم نہیں بن سکے، ہمارے عوام نے جو 1947 میں قربانی جاسم بھائی دی تھی وہ اسلام کے نام پر دی تھی، ہمارے جو آباد جو تھے ان میں لاکھوں جانوں کی قربانی تھی، جان مال مال کی قربانی دے کے ہمارے لوگ ادھر پاکستان میں آئے، اسلام کے خواب دکھائے گئے تھے، لیکن پھر چند جو آپ کو پتہ ہے لوگ بیٹھتے ہیں جو لوگ آج تک قابض ہیں، وسائل پر قابض ہیں، ہماری ہر چیز پر ڈیسیجن میکر اتھارٹیز وہ ہیں، تو ہم تو قربانی دینے والے لوگ ہیں۔ اور اگر پھل کی بات کروں یا عام پبلک جتنی پاکستان کی پبلک اس کی بات کروں تو ہم تو ٹیکس دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی جتنے یہ بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے بڑے افسر ہیں یا پولیٹیشین ہیں یا بڑے بڑے دوسرے لوگ ہیں جو ڈیسیجن میکر اتھارٹی ہیں، ان کی اولادوں کے لیے ہم تو ٹیکس پیدا کر رہے ہیں، ہم ٹیکس کمانے ان کے لکشوں کو سامان پیدا کرنے کی یہ ساری باتیں اسی طرف جا رہی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں مسلمان بننا چاہیے، ہمیں پاکستانی بننا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آج تک ہم قوم نہیں بن سکے، ہمارے میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ہم ہر باطل کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، ہر باطل کی ہر بات کو مانتے ہیں، تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے میں خود کو ٹھیک کروں، آپ خود کو ٹھیک کریں، ہر بندہ ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی اپنا اچھا کام کرے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرے تو انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ پھر میں عراق گیا ہوں، عراق میں الحمدللہ اگر میں بات کروں تو مذہبی پیدا ہوئی سے ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے مشہد میں، پھر نیشا پور میں اس طرح نیشا پور میں بہت سارے زیارت ہیں، مشہد کے گرد النواح میں بہت ساری زیارت ہیں، قم میں معصومہ قم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک صاحبزادی ہے سیدہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، ان کا مزار اقدس ہے، اس طرح بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ ان کا مزار اقدس ہے وہ تہران میں۔ تو اس کے بعد ہم عراق چلے گئے،
میں سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ شریف الحمدللہ پوری امت مسلمہ کے لیے عزت کی جگہ ہے. اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ المنورہ سب سے افضل مقام ہے پوری کائنات میں, سب سے افضل مقام ہے. اس کے بعد اگر کوئی سب سے افضل مقام ہے تو وہ اصل عراق ہے. عراق میں حضرت علی کرم اللہ کی نجف شریف میں جائیں, وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے. یہ ایک ہی آتے میں تین مبارک ہستی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت علی کرم اللہ کی. اور نجف شریف میں دنیا کا سب سے بڑا جو قبرستان ہے وادی اسلام اس کو کہتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو ہزاروں ایکڑ پر محیط ہے وہ. ادھر میں نے ایسا بھی دیکھیں 7 قبریں, 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 7 اسٹیپ میں قبریں بنی. اس وادی اسلام میں جو قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے, 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام نظر آتے ہیں. پھر آپ عراق میں ہی کربلا بولا جائے تو امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کا مزار ہے, جیسے چھوٹا کربلا کے ادھر نظر آتے ہیں. تو بغداد شریف میں غوث العظم جو محبوب سبحانی شہباز علام پیران پیر جن کو کہا ہے وادی اسلام اس کو کہتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو ہزاروں ایکڑ پر محیط ہے وہ. ادھر میں نے ایسا بھی دیکھیں 7 قبریں, 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 7 اسٹیپ میں قبریں بنی. اس وادی اسلام میں جو قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے, 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام نظر آتے ہیں. پھر آپ عراق میں ہی کربلا بولا جائے تو امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام کا مزار ہے, جیسے چھوٹا کربلا کے ادھر نظر آتے ہیں. تو بغداد شریف میں غوث العظم جو محبوب سبحانی شہباز علام پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے الحمدللہ بہت بڑی عزت والی ہستی ہیں اسلام میں. الحمدللہ ان کی جو خدمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کو عزت بخشی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بشر حافظ, سیدنا معروف کرخی, سیدنا بہتر شبلی, سیدنا جنید بغدادی, سیدنا سری سکتی رضوان اللہ علیہ, اس طرح بہت ساری مقدس شخصیات ہیں. تو بغداد شریف میں آپ کے ساتھ ہی تقریباً 10 کلومیٹر قاسمین ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام ان کے مزارات ہیں. پھر آپ حضرت ذکری علیہ السلام کا حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے, حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے. اس طرح الحمدللہ عراق بہت مقدس مقام ہے. تو اس کے بعد پھر میں الحمدللہ آیا ہوں, 24 دن کا میرا وزٹ تھا. اس کے بعد میں عمرے پر چلا گیا, 1 مہینہ پھر ادھر رہا ہوں. پھر میں آیا ہوں, پھر الحمدللہ ہم نے بہت بڑا ایونٹ کیا مدنی مسجد میں تبرکات مقدسہ کا, آپ بھی الحمدللہ تشریف لائے تھے. تو میری کوشش یہی تھی, وہ بڑا ایونٹ کرنے کا یہ تھا مقصد کہ ہم اپنے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کریں. اصل میں ہماری جتنی پریشانیاں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی پریشانیاں, ہماری جتنی تکالیفیں ہیں, آپ بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں نفسا نفسی پریشان ہے, فائنینشیل کرائسس دیکھ رہے ہیں آپ, بڑے سے بڑے لوگ, بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے تکلیف پریشانی ہے, بیماری ہے, فائنینشیل کرائسس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا, اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ ہے. تو وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے الحمدللہ کو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. تو آگے بھی انشاءاللہ ان فیوچر میں کروں گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز اور اس کے ساتھ مذہبی ایکٹیویٹیز وہ بھی میں کرتا ہوں. تو الحمدللہ 1 مہینہ عمرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تفریح دی, پھر میں عمرے پہ چلا گیا. اب میں چوکوٹا میں ہوں الحمدللہ. کچھ دوست میرے ساتھ ناراض نہیں اس معاملے میں, وہ مجھے کہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ شہر سے جانا ہوتے ہیں تو لوگ آپ چوک سر شریف میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور بھی آپ کی محبت ہے, آپ نے بھی 2-3 دفعہ رابطہ کیا, آپ کی محبت ہے, آپ کی عزت ہے. ان سے اللہ پھر چوک سر شریف میں ہوں, اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ چوک سر شریف میں جو ہماری محرومی ہے, جو عثمانی ہے, اس کو انشاءاللہ بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے, وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ملتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ لال دین والی جو سیوریج ہے نارائن میں, یہ بہت بڑا ایشو تھا. میں پورا 1 ہفتہ ادھر موقع پر رہا ہوں, صبح میں آتا تھا, شام کو جاتا تھا. تو بہت سارے جو ایشوز ہیں, پریشانی انشاءاللہ لال دین والی سیوریج انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آپریشن کر رہے ہیں. رانا کاشف صاحب سے میری بات ہوئی, ٹھیکیدار سے میری بات ہوئی, راؤ اجاز صاحب سے میری بات ہوئی ہے, امین دل صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم ایسی بیسی سے بھی ملیں گے, اور چوک سر شہید اور اس کے گرد و نواح میں جو ہم اچھا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. اچھا سر, آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ تحصیل چوک سرور شہید, ہمارے علاقہ جو حل کا علاقہ ہے, بہت پسماندہ علاقہ ہے, آپ حل کے لوگوں کو اور پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اگر پاکستان کی بات کروں تو اس میں نے پہلے بھی اس بات کو کیا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان کی قدر کریں, پاکستان سے محبت کریں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اچھا پاکستانی بناؤں, اچھا مسلمان بنوں. یہاں پر اقلیتیں بھی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ پاکستانی ہیں. تو ہمیں اگر سب سے پہلے کامیابی اور ترقی کا ایک ہی راستہ ہے بھائی, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 18,000 مخلوقات ہیں, وہ سب سے محبت کرتے ہیں.
تو ہمیں جو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ہمیں بھی ان کی تعلیمات مبارکہ پر عمل کرتے سب سے محبت کرنی چاہیے، اور پاکستان سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم بے قدری کر رہے ہیں، اور بے قدری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہر پاکستانی کو چاہیے اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرے، اور میں ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا طاقتور آواز کو بلند کرے۔ جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کریں، جو پاکستانیوں کو پریشان کریں، ان کے خلاف بھرپور آواز کو بلند کریں، اور تاکہ اور جو چوک سروسنگ کے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت زیادہ محروم ہے، میں جتنے والدین ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچے اور بچوں کو ضرور تعلیم یافتہ بنائیں، اور یہ تعلیم اصل نوکری کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان سے ملتا ہوں، آپ کیا کرو گے؟ میں تو فارغ ہوں، آپ کیا کریں؟ میں تو کرانے کی دکان میں، آپ کیا کرو؟ کرانے جنرل اسٹور پہ ہوں، کلاس ہاؤس پہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آٹھ پڑھ کے ادھر جا رہا ہے، مڈل کے بعد میٹرک کے بعد، تو ہماری جب تک آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو ترقی کیسے ہوگی؟ ان میں مزاحمت کیسے ہوگی؟ ان کو شعور کیسے آئے گا؟ میں اپنے تھل کے لوگوں کی آخری شارٹ کٹ بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ نوجوانوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ نوجوان ہمیشہ انرجیٹک ہوتے ہیں، وہ اچھا پازیٹیو۔ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ بھرپور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور تعلیم یافتہ ہو کر آپ اپنے علاقے کی خدمت کریں۔ اور جو لوگ ہمارے علاقے کے جنہوں نے محروم کیا ہے، جن لوگوں نے آپ کو محرومیت دی ہے، ان کا اپنے راستہ روکنا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ جس مرضی سیاسی پارٹی سے جن لوگوں کی خدمات ہے ہمارے علاقے کے لیے، ان کو پروموٹ کریں۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے ہمارا جی کہ آپ چوک سرور شہید سے کوٹ اردو کی طرف جا رہے ہیں، جی جی آپ کے پاس جو بھی سواری ہے، جی کسی ایک آدمی کو بٹھانے کی گنجائش ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالتا، آپ ان میں سے ان تین شخصیات میں کس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ ملک غلام قاسم اجاثر، ملک غلام مصطفیٰ خاصر اور ڈاکٹر شبیر علی قریشی صاحب۔ ایک ہی آدمی کو بٹھانے کی گنجائش ہے آپ کے پاس۔ میاں شبیر علی قریشی صاحب کو بٹھاؤں گا، کیونکہ ملک غلام مصطفیٰ تو کافی بزرگ ہو گئے ہیں، قاسم بھی میرے سامنے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نہیں، وہ پبلک میں نہیں آتے ہیں، تو میاں شبیر علی قریشی کو ساتھ بٹھاؤں گا، کیونکہ جب بھی میرا میاں شبیر علی قریشی کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے نا، تو اور بھائی اور دوسرے جنید بھائی، عبد الغفار بھائی، دوسرے بھائی ہنستے ہیں، کیونکہ جب بھی میں شبیر علی قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں شبیر بھائی ہمارے یہ گیس نہیں ہے، ہماری یہ بجلی نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ کر رہا ہوں، اور میاں شبیر علی قریشی مسکراتے ہیں ہمیشہ، کہتے ہیں بھائی آپ کو ہمیشہ سب اجتماعی کام ہوگی، تو میں میاں شبیر علی قریشی صاحب کو بٹھاؤں گا۔ سر ایک بار پھر بہت شکریہ تھا اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا، انشاءاللہ سر نیکسٹ بھی آپ یہاں تشریف لاتے رہیں گے، بہت شکریہ سر تھال اسٹوڈیو اور ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار پوائنٹ کے لیے۔ جی جی الحمدللہ، آصف بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کا پہلے بھی فین ہوں، آپ کی ایکٹیویٹیز کو لائک کرتا ہوں، تھال بھی فارمولے کہ آپ نے جب بھی حکم دیا الحمدللہ آتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ہمارے آپ کا جو مشن ہے اس کو میں بہت لائک کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ تھال کی محرومی کو اجاگر کرتے ہیں۔